تو یہ مدارس ایسے نہیں ہیں، ان کا وجود جو ہے اور ان کی جو بنیادیں ہیں وہ گنبد خضرا سے جا کر ملتی ہیں، اور جو مساجد ہیں یہ ان کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے، یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ مدرسے اور مساجد جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو بہت سارے لوگوں کو تو مسجد مدرسوں کی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہے جی، لیکن بہت سارے لوگ ان مسجدوں میں جا کر، مدرسوں میں جا کر سکون حاصل کرتے ہیں، وہاں ان کو دین کی خوشبو آتی ہے، وہاں ان کو قرآن کی خوشبو آتی ہے، وہاں ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خوشبو آتی ہے، اور ان کے دل و دماغ میں ایک عجیب قسم کی راحت اور سکون طاری ہو جاتا ہے، اور وہ شکر کرتے ہیں کہ پروردگار آج کے گئے گزرے دور میں بھی یہ تیرے دین کے جو قلعے ہیں وہ آباد ہیں، سرسبز و شاداب ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں یہ جو مدرسے ہیں یہ محمدی باغ ہیں، ان باغوں سے فائدہ اٹھایا کرو۔ جیسے باغ میں پھل ہوتا ہے تو اس کے پھل اتار کر مارکیٹ میں آتے ہیں تو کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو پھل کھانا نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح مسجدیں جو ہیں یہ بہشتی باغ ہیں، یہ جنتی باغ ہیں، ان مسجدوں میں جایا کرو اور ان مسجدوں کی خوشبو کو پایا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے وہ ایسے ہے جیسے جنت کی طرف چل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیا ہمارے دل و دماغ پر دنیا کا اس قدر غبار آ چکا ہے، دھواں آ چکا ہے، کچرا آ چکا ہے کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مسجدیں ان کی حقیقت کیا ہے اور مدرسے جو ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو خدا کے لیے ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج رمضان اور غیر رمضان میں وہ حفاظ، وہ قراء کہاں سے آتے ہیں جو آپ کی مسجدوں میں کھڑے ہو کر الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ کے آپ کو سنا دیتے ہیں؟ یہ کیسے پیدا ہوئے؟ ان کے اوپر ایک مستقل محنت ہوئی ہے، ان کے اوپر ایک مستقل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلسل فضل خداوندی ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ حافظ، یہ قاری آپ کے سامنے قرآن پاک کو سینے میں لے کر چلتے پھرتے ہیں۔ یہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں کہ بچوں کے سینے میں قرآن پاک رکھ دیا۔ آج ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایسے ہیں جو مساجد اور غیر مساجد میں تراویحیں پڑھا کر قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک گانے والا جو ہے اپنے موسیقی کے جادو سے اگر گانا گاتا ہے جو کہ غیر شرعی ہے، غیر دینی ہے، غیر اسلامی ہے، کوئی اس کو ثواب نہیں ہے، کوئی اس کو اس کا آخرت میں فائدہ نہیں بلکہ گناہ ہے، اس کے اوپر تو ہم پیسوں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک دن پہلے میں نے ایک خبر پڑھی کہ ایک جگہ ایک گانے والا گیا جس کو ہم راحت فتح علی خان کہتے ہیں، تو ایک گانا گانے پر 1 کروڑ سے زیادہ اس کو پیسے دیے گئے۔ کیا انسانیت کا جنازہ نکل گیا ہے؟ کیا دینی سوچ کا جنازہ نکل گیا ہے؟ کیا ہمارے سینے میں دل نہیں ہے؟ ہمارے دماغ میں کیا سوچنے والی چیز نہیں ہے؟ یہ جو اتنے پیسے، یہ تو ایک کی بات کر رہا ہوں، کتنے ہیں جو اس کام پہ پیسے لٹا رہے ہیں؟ ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اور ادھر دیکھیں اللہ کی وہ کتاب قرآن پاک، 30 سپارے، 114 صورتیں، 7 منزلیں اور 6666 آیات، 540 رکوعوں والی کتاب جو اللہ نے اپنے نبی کے سینے پر نازل کی اور اس کو صحابہ نے اپنے سینوں پہ محفوظ کیا
تابعین نے اپنے سینوں پہ محفوظ کیا، تبا تابعین نے اپنے سینوں پہ محفوظ کیا، اور آج تک اس کو سینے پہ محفوظ کرنے والے زندہ ہیں۔ قیامت کی صبح تک اس دھرتی پر حفاظ اور قراء کا وجود رہے گا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، ایک نالائق ایک لغو کلام کے اوپر تو ہم کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے والے کو اگر ہم 100 روپیہ دے دیں تو ہم کہتے ہیں قرآن کے پیسے تو نہیں لینے چاہیے۔ میں اس سوچ پر کیا کروں؟ لعنت کروں یا اس سوچ پر شاباش دوں؟ ہمارے دل میں اتنی سی بھی کوئی رتی بار کے برابر بھی کوئی اچھی سوچ نہیں ہے کہ جس نے 30 سپارے ہمیں پہلے رمضان سے لے کر 27 رمضان تک بن دیکھے سنا دیے ہیں، کیا اللہ نے تو اس کو اجر دینا ہی دینا ہے؟ کیا تمہارا پیسہ ختم قرآن پر خرچ نہیں ہو سکتا؟ تمہارا پیسہ اس قرآن پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا؟ تمہارے پیسے کے ذریعے سے اس کے گھر کا جو ہے وہ چولہا نہیں جل سکتا؟ تمہارے پیسے سے وہ بدن کے کپڑے نہیں لے سکتا؟ تمہارے پیسے سے وہ پاؤں کا جوتا نہیں خرید سکتا؟ تمہارے پیسوں سے وہ اپنی زندگی نہیں بسر کر سکتا؟ یہ تمہاری سوچ میں کس کی سوچ کہوں؟ ہندو کی سوچ کہوں، یہودی کی سوچ کہوں، سازش کی سوچ کہوں، اسلام دشمنوں کی سوچ کہوں، قرآن دشمنوں کی سوچ کہوں؟ میں اس سوچ کو کون سا رنگ دوں؟ اس سوچ کو میں کس کا رنگ دوں؟ لیکن مسلمان کو یہ سوچ نہیں آتی کہ دیکھو آج کے گئے گزرے دور میں وہ والدین آفرین ہیں ان پر جنہوں نے دنیا کی دولت، ہنر اور ہر کام چھڑوا کر اس کو قرآن کو پڑھنے پہ لگا دیا، تو کیا اس کو قرآن پڑھنے کے جرم میں اس کو یہ سزا دینی چاہیے کہ قرآن پڑھ کے تمہیں پیسہ نہیں مل سکتا، قرآن پڑھ کے تم کپڑے نہیں خرید سکتے، قرآن پڑھ کے تم عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے، قرآن پڑھ کے تم ضروریات زندگی جو ہے نہیں حاصل کر سکتے؟ کیا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں؟ اور ویسے باتیں سنو تو ایسے لچھے دار قسم کی باتیں کریں گے کہ شاید ان سے بڑا کوئی جنید بغدادی نہیں ہے، اور سوچ کا یہ عالم ہے۔ ابھی جیسے ختم قرآن ہو رہے ہیں، رمضان کا آخری عشرہ ہے، تو بہت سارے لوگوں کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہتے ہیں جی قرآن کے پیسے لینے چاہیے ہیں؟ تمہاری پھٹے تمہاری سوچ پر کہ تمہاری زبان ہے یہ شیطان کی زبان ہے، قرآن کے پیسے لینے چاہیے؟ تو کیا شراب کے پیسے لینے چاہیے؟ گانا سننے کے پیسے لینے چاہیے؟ پھر جس چیز کے پیسے لینے چاہیے وہ کام کرے انسان۔ خدا کے لیے اپنی سوچ بدلو، اپنی عقل بدلو، اپنی فطرت بدلو، اور اپنے دماغ کی سوچ کو وسیع کرو، ظرف وسیع کرو۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بہترین مال وہ ہے جو دینداروں کے اوپر خرچ ہو، علماء پر خرچ ہو، حفاظ پہ خرچ ہو، قاری قرآن پر خرچ ہو، وہ پیسہ تمہارا بہترین پیسہ ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ جی قرآن کے پیسے لینے چاہیے، قرآن کو بیچنا چاہیے۔ تمہیں یہ سوچ دی کس نے؟ اس گندی سوچ کو تمہارے دماغ میں کس نے ڈالا ہے کہ تم نے قرآن بیچنے کے پیسے دینے؟ بھی تمہارا پیسہ تو قرآن کی ترویج پہ خرچ ہو رہا ہے، قرآن کی اشاعت پہ خرچ ہو رہا ہے، یہ بیچنے والی سوچ کہاں سے لی ہے تم؟ اس سوچ کا خمیازہ تمہیں قبر میں بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر تمہارے پیسے سے ایک عالم دین کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ایک حافظ قرآن، قاری قرآن کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو اس پیسے کو تم دیکھو کہ کس طرح دین کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔